بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارے پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھیں، ہر بری گھڑی سے بچائے اللہ پاک آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات پوری کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ لوگوں سے کل کے بلاگ میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے آگے جو ہے بہت بڑے بڑے موضوع شیئر کروں گی، تو استغفار کے، درود ابراہیمی کے بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے ایسے نکال لیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہمیں ہماری اولاد کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی اللہ پاک ایسے حفاظت کرتے ہیں نا کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو ہے میں یہاں پالک کے پکوڑے جو ہے ایئر فرائی میں بنانے کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پالک کے پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ویسے ایئر فرائی میں کوئی بھی ویسے پکوڑے بناؤ نا، جیسے کٹنگ کر کے، تو وہ آرام سے بن جاتے ہیں، لیکن میں نے بولا یہ ٹرائی کرتی ہوں، دیکھتے ہیں بنتی یا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر میں ناکام رہی اور میرا موڈ بھی نہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے میں جلدی جلدی بناؤں اور چائے بناؤں، اور جو ہے مجھے تھوڑا سا کرسپی اور تھوڑا سا کلر ڈارک ہوتا ہے نا، وہ اچھا لگتا ہے۔ تو خیر، میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ جو ہے معاوضہ بھی شیئر کرتی رہوں گی، آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہے امپورٹنس رکھتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں راضی رکھنا ہے۔ میری بہنیں کہتی ہیں آپ باتیں کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں دکھایا کریں، آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھایا کریں۔ ان سب کی جو ہے اتنے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے، کیونکہ میرے بھی دل میں عجیب سا کچھ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ دکھاتی ہوں، تو میں آگے انشاءاللہ کوشش کروں گی اپنے ہاتھوں کو کور کر سکوں، کیونکہ پتہ نہیں مجھے بھی نا، یقین کریں کہ آپ لوگ کے کامنٹس پڑھتی ہوں نا، تو آپ لوگ میرے بارے میں لکھتے ہیں، تو مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس کو ہم بالکل بھی ان باتوں کو وہ نہیں کر سکتے، ہم دلیلیں پیش نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بات غلط ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، چاہے ہم غلطی پہ ہوں، کیونکہ ہم جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اچھے راستے پر لے کر جا رہے ہیں، تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں۔ اور ہمارے اسلام میں جو ہے ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ بہت آسان ہے، بہت پیارا مذہب ہے۔ ہمارے اوپر اتنی سختیاں کی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ایک جو ہے عورت کے اوپر پردہ جو ہے وہ لازم ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر قیمتی چیز کا نا ایک پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خانہ کعبہ کے اوپر آپ دیکھیں نا، غلاف جو ہے خانہ کعبہ کو بالکل کورڈ کیا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے عورت کو بھی نا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ تو خیر، میں آپ لوگوں سے جو ہے اپنے بلاگس تو شیئر کروں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگ میرے بلاگس جو ہے بہت جو ہے اس میں آپ کو کورڈ نظر آؤں گی۔ خیر، آگے جو ہے میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنے والی ہوں، اچھا ایئر فرائی میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے ڈالے اور وہ مطلب بنے نہیں، تو یہاں پر جو ہے نا میں آئل کے اندر جلدی جلدی جو ہے نا میں اس کو فرائی کروں گی۔ اس وقت مجھے لگ رہی ہے بہت بھوک، اور میں اپنے لیے کوئی کام کرتی ہوں نا، تو میں بہت زیادہ سلیقے سے نہیں کرتی، بس جلدی جلدی کر لیتی ہوں۔ شاید یہ ہر خواتین کی ہی کہانی ہے کہ بچوں کے لیے، شوہر کے لیے آپ سلیقہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں دکھاتے۔ تو خیر، یہاں پر جو ہے میں ابھی پکوڑا تیار کروں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک جو ہے میں جو سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا۔ جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ایک بہت عبادت گزار خاتون جو ہے تھیں، اور وہ ابھی بھی ہیں، اللہ پاک ان کا ہاتھ رکھے، تو انہوں نے ان کی یہ سٹوری ہے کہ وہ درود ابراہیمی، استغفار، سب چیزیں، نماز بہت زیادہ جو ہے دل لگا کے پڑھتی تھیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا مانگتی تھی نا، ان کی لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تو دعا مانگتے ہیں اور بس ہماری دعائیں چند دعائیں ہوتی ہیں اور ختم نہیں، وہ سب کے لیے دعا مانگتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت لگا کے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی تھی۔ تو خیر، ایک دفعہ نا انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے نا، وہ چھوٹی ہی ہوگی، بہت زیادہ عمر کی نہیں تھی، مطلب نہ سمجھ بچی، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی عصر کا ٹائم تھا، اور اسے جو ہے انہوں نے چائے بنا کر جو ہے دی، تو بیٹی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چائے سے بسکٹ کھائے، تو اس نے اپنی اماں سے کہا، تو اس کا بھائی بھی جو ہے اسی کے جو ہے اوپر نیچے ایج کا تھا، تو اس نے کہا میرے لیے بھی لے کر آ جاؤ۔ تو ان کے گھر کے قریب جو ہے نا، جیسے کیبنس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت گھر کے قریب ہی تھا، تو وہ لینے کے لیے جو ہے وہ بچی نکلی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ جو خاتون تھی وہ نماز جو ہے عصر جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بچی گئی ہے
جب وہ گئی تو اس کو راستے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ایسے شیطان پھر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے ورغلاتے ہیں، ان سے غلط کام لیتے ہیں. تو وہ بچی نہ سمجھتی اس کو بہلا بسلا کر جو ہے اس نے سائیکل پہ بٹھایا اور اس سے کہا کہ میری باجی ہیں، مجھے 12 بڑھاتی ہیں، ان سے دروازہ کھٹکھٹا دینا، جو بھی باتیں جو اس نے کری. تو خیر اس بچے کا ذہن ایسا نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو سمجھ پاتی. اس نے سوچا کہ چلو ایک دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے، میں جو ہے اتنی نہ سمجھتی وہ چلو ان کے ساتھ جو ہے، کیونکہ بچوں کو نا ان کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ان کو بہلا بسلا کر جو ہے بچوں کو پھر لے کے جانے کی. تو خیر وہ جو ہے وہ بچی اس کے ساتھ چلی گئی. تو راستہ کافی لمبا تھا. تو وہ بچی جو ہے جب گئی ہے تو کافی ٹائم ہو گیا اور بچی گھر نہیں آ رہی. ماں پریشان، جو بھائی تھا وہ پریشان، چائے ٹھنڈی ہو گئی، بچی کہاں گئی. اب وہ جب باہر نکلا دیکھنے کے لیے اس کا بھائی، تو وہاں کہیں بچی نہیں تھی. کیبن والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بچی بسکٹ لے کر گئی ہے، لیکن وہ جو ہے یہاں سے جو ہے چلی گئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا اس کو گئے ہوئے. اب جو ہے وہ جب اس نے گھر آ کے بتایا بچے نے، تو ماں جو ہے مصلے پہ اس وقت کھڑی ہوئی تھی. اس نے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعائیں مانگی. اور آپ دیکھیں نا، جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کی چیزوں کی، آپ کی مال کی، اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ تم اپنی جو ہے ایمان کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں مال و دولت مل جائے، ہمیں جو ہے عیش والی زندگی مل جائے. نہیں، آپ یہ دیکھیں ناگہانی آفتیں، کیسی کیسی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال دیں گے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیں کہ آگے ہوا کیا، کہ بچے جو ہے نا وہ اس کو ایسی جگہوں پر، وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پتلی پتلی کسی گلیاں بنی ہوئی تھیں اور ایک کچا سا مکان بنا ہوا تھا. اس بچے کو اس نے وہاں جا کے جو ہے وہاں اس نے اپنی سائیکل کھڑی، وہ سائیکل ہی اپنی کھڑی کر رہا تھا، بہت زیادہ عمر کا نہیں تھا. تو بس وہ سائیکل کھڑی کر رہا تھا. اتنی دیر میں اس بچے نے بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی کہ اس کی نا ایک دم جو ہے لڑکی کی سائیکل کی چین اتر گئی. اب اس کو یہ تھا کہ میرے سائیکل کی چین تو اتر گئی ہے، اب میں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، کوئی آ جائے. تو اب اس نے جو ہے نا وہ بیٹھا ہی تھا سائیکل کی چین لگانے کے لیے. تو ایک سائڈ پہ بچی کھڑی تھی اور ایک سائڈ پہ مطلب دوسرا سائڈ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، جیسا بچی نے بتایا. تو اس نے کیا کرا، اس بچی نے وہ سائیکل جو تھی نا ایسے ہی اس کے اوپر جو ہے ماری ہے اور ایک دم وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا. اور اتنی آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کتنی تیز بھاگتا ہے، کتنی اس کے اندر انرجی ہوتی ہے. اور اس وقت وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، وہ اتنی تیزی سے بھاگی، اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور جب وہ بھاگی تو ایک دم ہی جو ہے نا، حالانکہ وہ جگہ اتنی ویران تھی لیکن وہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھیجے کہ وہ 3 لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے اس بچی کو جو ہے نا پکڑا اور کہنے لگے بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو. تو اس بچی نے بتایا مجھے کوئی لے کر آیا یہاں پر، اس طریقے سے جو بھی باتیں ساری بتائی اس بچی نے. تو انہوں نے کہا اتنے سناٹے میں، وہ مطلب اس بچی کو دیکھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی اس کی شکل صحیح سے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو، ایک لڑکے نے کہا تو یہ تو جو ہے میرے دوست کی بہن ہے، جس اسکول میں وہ پڑھتے تھے. تو اس بچے نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ ان کے دوست کی جو ہے بہن ہے. تو کہنے لگے میں تو جانتا ہوں کہ اس کا گھر کہاں ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے اس بچی کو جو ہے باحفاظت جو ہے گھر پہ جو ہے پہنچایا. جب وہ گھر پہ اپنے پہنچی تھی تو اس کی اماں جو تھی وہ باہر کھڑی ہوئی تھی دروازے پہ، وہ پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی اس وقت. تو وہ بچی اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کچھ بتا سکتی، وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ اندر وہ تیزی سے بھاگ گئی. تو وہ جو لڑکے کیا تھے وہ فرشتے تھے. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ آنٹی ہمیں اس طریقے سے اس جگہ پر یہ ملی ہے، اور ساری باتیں انہوں نے بتائیں. اور اس کے بعد جو ہے ان خاتون نے جو ہے اپنے بچی کو دیکھا، ماشاء اللہ سے وہ اس کو ایک انگلی بھی ٹچ نہیں کری تھی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی، ان کے مالوں کی، ان کی جانوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں نا. حالانکہ کہیں بچے گئے، کتنے ہی بچوں کو ظلم و زیادتی ہوں، اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس یہ معجزہ تھا بڑا جس کے ساتھ ہونا تھا، یہ اتنا بڑا معجزہ جس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے.
تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا یہ مت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں دے رہے، ہم گاڑی مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن چیزوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں نا، ہمیں کن چیزوں سے اللہ پاک ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی رات کی ہی باتیں جو کہ مجھے جو ہے میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ گاڑی پہ تھے اور ان کے ایک دم وہ گاڑی سے نکلے، ان کی گاڑی سے پیٹرول لیک ہو رہا تھا، اور ایک دم ہی جو ہے کہہ رہے جیسے ہی وہ بندہ نکلا ہے گاڑی سے، گاڑی میں آگ لگنی شروع ہو گئی، اور گاڑی دیکھتے دیکھتے گاڑی میں ایسی آگ لگی، گاڑی جھلس گئی۔ لوگ آئے ہیں گاڑی میں جو ہے اس کو آگ بجھانے کے لیے پانی ڈال رہے، لیکن ایسا مطلب دیکھیں نا کس طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی جان کی حفاظت کری۔ تو یہ جو ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں، ایک دم اچانک والی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچاتا ہے، تو یہ کم بڑی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے اس پہ جتنا شکر ادا کریں، ہر وقت یہی دعائیں مانگا کریں۔ دولت کچھ نہیں ہوتی اولاد کے آگے، صحت کے آگے دولت کچھ نہیں ہوتی۔ جن کے پاس جتنی ہی بھی دولت ہو، اگر صحت نہ ہو تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ استغفار سے آپ کو ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ استغفار پڑھنے سے صرف یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے یہی معجزوں نے کہ آپ دولت مند ہوں گی، یا میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس طریقے سے بچائیں گے، بڑی بڑی پریشانیوں سے نکال دیں گے نا اللہ تعالیٰ۔ بندوں کو ہی آپ کے لیے ایسے فرشتوں کی شکل میں لے کر آئیں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی میں نے جو ہے یہاں پر بتوے کی روٹی بنا رہی ہوں، تو میرا بہت دل چاہ رہا تھا، تو میں نے بتوا خریدا تھا سبزی والے سے، تو بتوا جو ہے میں نے توڑا آپ کے سامنے ہی۔ اس کے اندر میں نے آٹا ملایا ہے، جیسے میں نے 3 کپ آٹا ہے اس کے اندر، تو 1.5 کپ بیسن ملایا ہے، اور جس کو بیسن جتنا پسند ہے اتنا ڈال سکتا ہے۔ اس کے اندر کٹی مرچی، زیرہ، نمک، اور بہت مزے کی جو ہے روٹی بنتی ہے۔ اس کا آٹا جو ہے میں گون لوں گی، اس کے بعد بتوے کی روٹی جو ہے میں بناؤں گی، اور ساتھ میں سبزی بنی ہوئی ہے۔ تو مجھے سردیوں میں نا بتوے کی روٹی یا میتھی یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ لوگ جو میرے بلاگس دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر سبزی جو ہے اپنے کھانے کے اندر ضرور شامل کروں، اور اگر سبزی میں بناتی ہوں نا تو مجھے کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے، ورنہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جیسے کوئی بھی گوشت بنا رہی ہوتی ہوں تو پھر مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو سبزیاں شوق سے کھاتے ہوں گے، ان کو کریونگ ہوتی ہوگی کہ سبزی ہوگی، دال ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے بس آٹا وغیرہ جو ہے میں گونوں گی۔ تو آپ لوگ جو ہے نا میری بہنیں، بہت ساری بہنیں، میں نے اتنے ولاگس بنائے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے ہم استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، ان کو بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں، آپ لوگ استغفر اللہ پڑھا کریے۔ اور آپ لوگ جو ہے اگر 7,000 بار میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھے ہیں دن میں، اگر دن میں 7,000 بار نہیں پڑھ پاتے تو جتنا بھی آپ اس کو کھلا پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ، کیونکہ کچھ بہنوں کے بہت کام ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈ کے بہت کام ہوتے ہیں، کچھ کے سسرال کا بہت زیادہ برڈن ان کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ ایسے بیٹھ نہیں سکتی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ ہمارا جو ہے اسلام، ہمارا مذہب اتنا پیارا، اتنا جو ہے آسان ہے کہ اس کے اندر تو مشکلیں ہیں ہی نہیں۔ آپ جو ہے آرام سے جو ہے اس کو کھلا پڑھیں، اور استغفار، اس کے بعد آپ درود ابراہیمی کی لازمی ایک تصویر تو ضرور پڑھا کریں۔ آپ دونوں جو ہے یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ کام کر کے دیکھیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی پریشانی، جیسی بھی آپ کی پریشانی ہے۔ آج جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے کام کرتی تھیں، تو وہ آتی رہتی ہیں، ہم جو بھی جو ہے پہلے ہمارے کام کر چکی ہیں، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، اور مطلب باپ کی سختی کی وجہ سے جو بھی ہے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ تو وہ نماز پڑھتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گا آپ کے گھر کا ماحول جو ہے نا کتنا اچھا ہو جائے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم اولاد کے لیے آپ بتائیں کہ اولاد جو ہے ہماری نیک ہو، کیونکہ میں خود بھی جو ہے میں سمجھ سکتی ہوں، ایک ماں ہوں، کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا اگر اولاد آپ کی نافرمان نکلے، یا اولاد پڑھائی میں تنگ کرے، اسکول نہ جائے، یہ سب چیزیں بہت ٹینشن دیتی ہیں ماں کے لیے۔ بڑے سے بڑی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بڑے سے بڑی ٹینشن نہیں ہوتی، جب میرے بچے اسکول جانے مجھے تنگ کرتے ہیں نا، مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، پڑھائی نہیں کرتی ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ تو
میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی استغفار جو ہے میں اور پابندی سے پڑھتی ہوں، درود ابراہیم اور پڑھتی ہوں میں۔ دیکھتے دیکھتے نا ایک دم ایسا لگتا ہے آسانیاں اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو کہ بڑی سے بڑی کچھ بھی حاجات ہو، بڑی سے بڑی، یہ دو اللہ تعالیٰ کے کلاموں کو آپ کثرت سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں گے۔ میں اپنے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔